बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह करीम आपको सदा आफियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि वो दुनिया की हर कामयाबी हासिल करे। दुनिया की कामयाबी के साथ साथ हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि वो उखरवी कामयाबी भी हासिल करे। खुशकिस्मत इंसान वही होता है जिसे अल्लाह ताला दुनिया में भी सुखी रखता है और आखिरत में भी इसको कोई परेशानी नहीं होती। छोटी मोटी परेशानियां तो हर बंदे के साथ होती हैं, इन पर सब्र करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, क्योंकि सब्र करने वालों को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है और जिनको अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है, उन्हीं को इन आजमाइशों में मुब्तला फरमाता है। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से अमल हैं जिनसे आपको दुनियावी और उखरवी फायदा हो सकता है। हम आपको बताएंगे 5 नमाजों के साथ पढ़ी जाने वाली सूरतों के बारे में। इन सूरतों के बेशुमार फवायद हैं जिनके जरिए आपकी जिंदगी भी बेहतर हो सकती है और आपको इनके उखरवी फवायद भी हासिल होंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी सूरतें और किस नमाज के साथ कौन सी सूरत पढ़ी जाती है, तो इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको वजीफा करने की पूरी समझ आ जाए और आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। दोस्तों, हम तमाम वजीफे इंसानियत की फलाह के लिए अपलोड करते हैं, लिहाजा अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नाजरीन इकराम, सबसे पहले नमाज बहुत जरूरी है। जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे तो तभी आपको इन सूरतों का फायदा होगा। हम आपको तरतीब से बताते चलें कि सबसे पहली नमाज फजर की है और फजर की नमाज के बाद कौन सी सूरत पढ़ी जाती है और इसका फायदा क्या है। नाजरीन मोहतरम, फजर की नमाज के बाद पढ़ी जाने वाली सूरत का नाम है सूरह यासीन। सूरह यासीन शरीफ कुरान का दिल है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज के लिए दिल होता है और कुरान का दिल सूरत यासीन है, और जिस शख्स ने सूरत यासीन की तिलावत की तो अल्लाह ताला इसके लिए 10 बार कुरान पढ़ने का सवाब लिखेगा। नाजरीन, एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की तख्लीक से 1000 साल पहले सूरत ताहा और सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे, खुशी इस उम्मत के लिए जिन पर ये सूरतें नाजिल होंगी। सादतमंद है वो सीने जो इन सूरतों को महफूज करेंगे और सादतमंद है वो जुबानें जो इन सूरतों की तिलावत करेंगी। नाजरीन, इस सूरा को यानी सूरत यासीन को बादज नमाज फजर जो पाबंदी से पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसके दिन भर के काम आसान फरमा देगा और अल्लाह ताला इसकी तमाम हाजात पूरी फरमाएगा। फजर के बाद जो नमाज है वो है जोहर की नमाज। जोहर की नमाज का वक्त जवाल के बाद होता है। बेहतर है कि नमाज जोहर को 2 बजे पढ़ा जाए और नमाज जोहर के बाद जिस सूरत की तिलावत की जाती है वो सूरत है सूरतुल फतह है। इस सूरत में फतह का जिक्र है जो अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी और काफिरों पर फतह अता फरमाई। इस फतह का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान की इस सूरत में फरमाया है। इसमें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن پر فتح عطا فرمائی اور دشمن کی ہر چال کو ناکام بنایا۔ حاسدین جو حسد کرنے والے تھے ان کی بھی چالوں کو نیست و نابود کیا۔ اسی وجہ سے اس سورت کی یہ خصوصیت ہے کہ جو بھی ظہر کی نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں کے اور حاسدوں کے شر سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں کہ اس دعا کو ظہر کی نماز کے بعد تلاوت کیا کریں۔ ظہر کے بعد جو نماز ہے وہ ہے عصر کی نماز، اور عصر کی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ اس درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز کی اس قدر اگر فضیلت ہے تو اس کے بعد پڑھی جانے والی سورت بھی بہت فضیلت کی حامل ہے۔ ناظرین، نماز عصر کے بعد جس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے اس سورت کا نام ہے سورۃ النبا، 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اور اس سورت کی تلاوت سے متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی سورۃ النبا پڑھے گا تو خداوند عالم قیامت کے دن بہشت کے ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے اسے سیراب کرے گا۔ ناظرین، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں کو قیامت کے بارے میں ڈرایا ہے، اس لیے جو بندہ اس سورت کو عصر کی نماز کے بعد تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سورت گناہگاروں کے گناہوں کی تلافی کے لیے بہترین سورت ہے۔ نماز عصر کے بعد نماز مغرب ادا کی جاتی ہے۔ اس نماز کا بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اس نماز کو وقت پر ادا کیا جائے۔ نماز مغرب کے بعد جس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے اس سورت کا نام ہے سورۃ الواقعہ۔ یہ سورت قرآن مجید کے پارہ نمبر 27 میں موجود ہے۔ اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ رزق کے اندر بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس سورت کے حوالے سے ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وقت وصال آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب آئے اور فرمانے لگے کہ عبداللہ، آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ کی ساری بیٹیاں ہیں، بیٹیاں ہی کیوں نہ میں اپنی دولت میں سے کچھ حصہ آپ کو دوں تاکہ آپ اپنی بیٹیوں کے اندر تقسیم کر دیں۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ اے امیر المومنین، مجھے اس چیز کا کوئی غم نہیں ہے کہ میرے بعد میری بیٹیاں مفلسی کا شکار ہوں گی یا یہ بھوک پیاس کا شکار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں فرمائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ جملہ سنا تو آپ نے حیران ہو کر پوچھا کہ عبداللہ، آپ اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں کبھی بھوک کا شکار نہیں ہوں گی؟ ناظرین محترم، حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو جواب دیا وہ سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الواقعہ سکھائی ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو بھوک اور مفلسی کا شکار نہیں ہونے دیتا ہے، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے تمام بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ یاد کروا دی ہے اور ان کی زندگی کا یہ معمول بنا دیا ہے کہ وہ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتی ہیں۔ جب سے یہ عمل میں نے کیا ہے اس کے بعد کبھی اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق کی پریشانی میں مبتلا نہیں فرمایا، اور مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری بیٹیوں کو بھی کبھی رزق کی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، اس واقعے سے آپ نے یہ جان لیا ہوگا کہ سورۃ الواقعہ
کس قدر فضیلت والی صورت ہے۔ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ آپ خود بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ صورت یاد کروا دیں، اور ان کو بھی یہ تلقین کریں کہ وہ بھی اپنی زندگی میں سورہ واقعہ کو کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد جو آخری نماز ہے، دن کی آخری نماز عشاء کی نماز ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جو سورت تلاوت کی جاتی ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الملک۔ یہ پارہ نمبر 29 کی پہلی سورت ہے۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی اس 30 آیتوں والی سورت کو تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور اس سے مراد سورۃ الملک ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا جب قبر کے اندر جاتا ہے تو یہ سورت اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ اللہ یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا پھر اس بندے سے عذاب قبر کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی سفارش قبول فرماتے ہوئے اس بندے سے عذاب قبر کو دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ آپ ہر عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں گے، اور اگر یہ عمل پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ جلدی کریں، نیکی میں دیر نہ کریں، شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔